چلیے شریف بھائی آج آپ ہی شروع کیجیے. کہاں سے سر پڑھنے ہیں؟ یہاں سے. جی امام شعراء الغزلی شعرہ امام شعراء الغزل صحیح پہلا والا شعرہ کلہ فی وصف النساء شعرہ جی کلہ فی وصف النساء ولم یصف سواہن من ہوا امام الشعراء الاشاق عمر بن ابی ربیعہ. شریف آپ ہمارے ساتھ پرانے ہیں نا، بتائیے گا یہ شعرہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ زبر؟ شعرہ زبر شاید میرے سر یہ زبر نہیں، میں زبر غلط پڑھا ہوں. پیش ہونا چاہیے شعرہ. عاشق کی جمع کیا ہے؟ عاشق کی جمع سر کنفرم پتہ نہیں، لیکن یہ عاشق کی جمع عشاق ہی ہو سکتا ہے. میرا آپ پڑھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم. امام شعراء الغزلی شعره كله في وصف النساء ولم يصف سواهن من هو امام الشعراء الأشاق عمر بن ابی ربیعہ. میرا آپ نے کلہ کیوں پڑھا یہاں پر؟ اس کے سر کلیئر نہیں ہے، پتہ نہیں کلہ ہو یا کلو ہو آئے گا. بشرا ترجمہ کیجیے تو اس کا. ٹھیک ہے میرا رکیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. غز امام ہے اور آواز نہیں آ رہی بشرا. ان کے جو شعر ہیں جی جی بشرا پڑھیے. جی سر غزلیہ شاعری کے امام ہیں اور ان کی جو شاعری ہے وہ عورتوں کے وصف بیان کرنے میں ہے. ولم اور اس کے بغیر انہوں نے کوئی وصف اپنی شاعری میں بیان نہیں کیا. من وہ کون ہے؟ وہ شعراء کے امام وہ شاعروں کے امام عمر بن ربیعہ ہیں. بشرا لفظی ترجمہ کیجیے. اس ترجمہ نہ پڑھیے آپ. ٹھیک، اس کا ترجمہ کیجیے لفظی. ولم یصف اور اس نے صفت نہیں بیان کی سوا ہننا ان عورتوں کے علاوہ کسی کی. ہوا امامو وہ امام ہے شعراء الاشاقی عاشق شاعروں کا عمر بن ابی ربیعہ. جی سر. بشرا آپ بتائیے شعرہ کلہ ہوگا یا کلہ ہوگا؟ کلہ. کیوں بشرا؟ پتہ نہیں سر. دیکھیے ایک صورت ہے کہ آپ یہاں دیکھیں کہ کلہ تو نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ فعل فاعل چاہیے آپ کو اس کے لیے، انا انا وغیرہ چاہیے. کلہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ اس کے لیے حرف جر مضاف کچھ چاہیے آپ کو، کچھ نہیں ہے. تو آپ سمپل سے کلہ تو کہیں گے، لیکن کیوں کہیں گے؟ یہ جو تاکید بیان کر رہا ہے تو وہ کس کی کر رہا ہے؟ شعرہ کی تو کر رہا ہے وہ، اور شعرہ پہ آپ نے پیش دیا ہے تو کلہ پہ پیش دیں گے آپ. شعرہ اس کا مطلب پیش دیا ہے آپ نے، اس کو بنا دیا ہے.
مبتدا خبر کی ترکیب بنائیں گے آپ تو سمپل سا ویسے ہی چلے گا. کسی کو اس میں کوئی دقت؟ نجم الحق آپ کو سمجھ میں آیا پورا یہ؟ نہیں سر میں اپنی حد سے کر دیتا ہوں. نجم الحق دو ہیں، آپ دونوں مل کر کے ایک دوسرے نام سے آ جائے کیجیے، ٹھیک ہے؟ ڈسکس کر لیجیے گا کس نام سے آنے چاہیے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، نجم الحق آپ پڑھیں یہاں سے. اوپر سمجھ میں آیا سب کو؟ میرا آپ کو سمجھ میں آیا پورا؟ نہیں سر، یہ شعرہ کلہ نہیں سمجھ آیا، اس کی ترتیب کیا ہے؟ ہاں تو میرا آپ بتائیں کیا ہونی چاہیے پھر. جیسے میرا مجھے کہنا ہے جانی کلہم اجمعون، ٹھیک ہے میرا؟ تو جانی جی سر. فعل فاعل ہے نا، فعل جی فاعل ہے، سر. تو کلہم تو اس کا فاعل ہی بن رہا ہے نا. جی سر. لیکن اگر رائتو کہیں گے ہم تو کہیں گے رائتو کلہم. کیوں؟ اس لیے کہ رائتو کو جو فعل تھا اس کو فاعل تو مل چکا، اب جو آگے جو بولنا چاہ رہا ہے وہ اس کو کلہ مفعول چاہیے. تو سمپل سا ایسے ہی سمجھے یہاں پر شعرہ ٹھیک ہے. کلہ. شعرہ آپ نے اس کو مضاف مضاف سے مبتدا بنائیں گے تقریباً، تو اب اسی کی جی سر. تاکید کلہ سے کر رہا ہو. یس سر. جی نجم پڑھیں. میں ألا پڑھوں سر؟ ليت ألا ليت أم الفضل كانت قرينتي هنا أو هنا في جنة أو جهنم. قال هذا البيت بيت شاعر الحب الإباحي عمر بن أبي رابية. عمر بن أبي رابية. بہت اچھا. ابن سیرس آپ پڑھیں اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی من والے القائل ألا ليت أم الفضل كانت قرينتي هنا أو هنا في جنة أو جهنم. قال هذا البيت شاعر الحب الإباحي عمر بن أبي ربيعة. ابن سیرس آپ نے پڑھا ہے ام الفضلی، آپ تو پرانے ہیں بتائیے. اور یہاں پڑھنے آپ حب الاباحی، دونوں بتائیں آپ. یہاں زہر کیوں پڑھیں گے آپ؟ سر قال هذا البيت شاعر الحب الإباحي. بہت اچھا. اوپر والا بتائیں نا ام الفضل والا، اس کو بتائیں. أم الفضل. جی لیتا ہے انا انا کا انا، سب بہت مشہور چیز ہے یہ. ایسے ناصبہ نصبہ. ہاں این ایچ سے آئے نجم الحق. اب آپ پڑھیے، تو پورا نام ہے ایک این ایچ ہے. یہی والا پڑھوں سر؟ ترجمہ کیجیے، آسان ہے، کوشش کیجیے. جی. الا لائتا، کیا وہ نہیں ہے ام الفصل، فصل کا؟ لیتا میں نے کاش، آپ کہتے ہیں لیتا شباب یعود، کاش کی جوانی لوٹ آتی. لیتا میں نے کاش. جی. الا لائتا، کاش کے لوٹ آتا. ام الفصل، فصل پہ کیا کہتے ہیں اس کو تمہیں سر؟ اچھا نجم اللہ آپ رک جائیے، ہاں ابھی سمجھ میں آ جائے گا، تھوڑا سا ویٹ کیجیے. دیکھیں نجم اللہ، لیتا میں نے کاش ہو گیا، ام فضل نام ہے تو آپ سمپل سے کریں گے کاش ام فضل. کانت کریں تو کریتن میں نے ہوتا ہے ساتھی، تو آپ کہیں گے کاش کہ ام فضل میری ساتھی ہوتی. ہنا او ہنا فی جنت او جہنمی، یہاں یا وہاں، جنت میں یا جہنم میں. کتنا سمپل سا تھا بتائیے. جی سر. پھر سے کیجیے آپ. الا لائتا ام الفصل کانت قرینتی، کاش کے ام الفصل میرے ساتھی ہوتی. ہنا یہاں، او ہنا اور وہاں، فی الجنتی جنت میں، او جہنمی اور جہنم میں. یہ او کے معنی یا، ٹھیک.
واو کے Okay. معنی اور نیچے والا کیجیے. یا تو جنت میں یا تو جہنم میں. نیچے پڑھو سر. ترجمہ کیجیے. الا لیت ام الفصل کانت قرینتی، کاش کے وہ نیچے والا دوست. اچھا. قال هذا البیت شاعر الحب العباہی، یہ بیت کو کہا ہے اباحی شاعر عمر بن ابی رابیہ تھا، عمر بن ابی رابیہ نے. اچھا نجم الحق یہ بتائیے آپ فعل فاعل جی مفعول کا کچھ جس طرح میں بتاتا ہوں ایسا یاد ہے آپ کو؟ جی یاد ہے. بتائیے تو کیا بتاتا ہوں میں کہ فاعل بننے کے لیے کیا ہونی چاہیے، مفعول بننے کے لیے. فائل ہونے کے لیے سر اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے سر. بہت اچھا. آپ بتائیں یہاں پر کہ حاضل بیت کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہے؟ نہیں سر، ہونے کی صلاحیت ہے. بالکل. لیکن عمر بن ربیعہ کے اندر جی کام کرنے کی صلاحیت ہے. تو ایسے کریں آپ، جو عمر بن ربیعہ وہی شاعر الحب الاباہی ہے، لیکن حاضل بیت اس کے اندر صلاحیت تو ہے نہیں، تو اب یہ فاعل بنے گا ہی نہیں. کیا بنائیں گے آپ؟ مفعول بنانا ہوگا سر. بالکل. قال هذا البیت شاعر الحب العباحی عمر بن ابی رابیہ تھا. بہت اباحی اچھا. شاعر عمر بن ابی رابیہ نے اس بیت کو کہا ہے. بہت اچھا. آپ میں سے کسی کو کوئی پریشانی یہاں پر؟ سر اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا یہاں پر، یا ایسے کیا ہے اس کا؟ اللہ اللہ تھا. جی میرا سر یہ بولا یہاں پہ ہونا او ہونا، یہاں یا وہاں، تو ہونا کا نہیں ہے تو یہ ہونا وہاں کے لیے لگے گا؟ ہاں بالکل لگے گا میرا. وہ میرا اصل میں ابھی ہم لوگ بگنر ہے تو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگ کے ساتھ، لیکن جب آپ ہی یہ ہو جائیے گا تو کچھ بھی بولیے گا تو سند ہو جاتی نا آپ کا بولنا. تو بس ایسے ہی یہ سب چیزیں تھی. جیسے ہم لوگ جب بگنر تھے تو ہم لوگ پڑھا ہا ہنک مانے یہاں، ہنک مانے وہاں، ایسے تو پڑھے تھے ہم لوگ. یس بلکہ یہ سر. پڑھے تھے ہا ہونا مانے یہاں اور ہناکا مانے وہاں، یہ پڑھے تھے. لیکن یہاں پہ دیکھیں ہونا او ہونا بس اتنا ہی ہے. اور کسی کو کوئی دقت اس میں؟ سر اللہ والا بتائیں. اللہ اللہ تھا الفاظ میں اللہ ہے، یہ اللہ اللہ معنی جیسے کیا ہی دے ہے رہا دوست، مطلب بس مجھے لگتا ہے نا اللہ اور تھوڑی سی تاکید کرنے کے لیے بس اللہ ہے؟ اللہ نہیں تھا ہے کہ کیا. اللہ سنو. ہاں ہاں وہی مطلب اور تھوڑا تاکید پیدا کرنے کے لیے. اللہ لیتا کاش کہ ایسا ہوتا اگر کہ ام فضل میری ساتھی ہوتی. الگ سے مانا تو میں بھی نہیں کر پا رہا ہوں، پر یہ تاکید کے لیے بول رہا ہوں. ٹھیک. جی ٹھیک. یہ سر سب نا مجھے اشعار وغیرہ میرا نہیں، اگر میں بائی چانس کہیں ترجمہ کروں کسی جگہ پر اور اللہ کا میں ترجمہ نہ کر کے ڈائریکٹ کاش یہ سینٹینس ہے لیتا عمل فضلی، تو چل جائے گا نا سر؟ بالکل چلے گا. لیکن آپ کو اگر وہ بگنر سمجھے گا آپ کو تو کہے گا الگ مانا کرو تو کر دیجیے گا. ویسے ہی سنو خبردار ایسا کچھ کر لیجیے گا سمپل سا. اوکے ٹھیک جی بالکل. ہے میرا. سر مجھے لگتا ہے یہ ہونا او ہونا یہاں یا یہاں جنت اور جہنم کو کہا ہے. یہ سیکنڈ والا ہونا جو ہے یہ دیئر کے معنی میں ہے. دیئر از ان ہاؤس جیسے بولتا ہے نا، اس لیے دیئر کے معنی میں، یعنی دیئر ان دا جنہ. مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں اگر ہونا یہاں یا وہاں لیتے تو یہاں کے لیے دنیا، پھر دنیا کچھ آگے بولا ہوتا جنت کے جہنم، تو یہاں یا وہاں مطلب وہ تو زندہ ہے نا، شاعری کر رہے ہیں. یہاں یا یہاں یہ دونوں ان کے لیے جنت اور جہنم کے لیے، مجھے لگتا ہے ایسا. سر پتہ نہیں، کلیئر نہیں ہے. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ہنر سے دنیا لے لو پہلے والے سے اور ادھر والے سے جنت جہنم لے لو، ایسا؟ یا تو ایسا ہوگا یا پھر ایک سے جنت اور ایک سے جہنم، پھر دونوں کو ہونا او ہونا ہی پڑے گا. نہیں ہاں سر ہو یہ سکتا ہے یہی میرا. یہاں یا کیا پوچھ رہا وہاں. کیا پوچھ سر رہا یہ یہی یہاں یا وہاں، جنت میں یا جہنم میں، ایک تو جنت ہاں کے لیے یا سمپل سے ترجمہ کرنا ہم لوگ کو، یہاں یا وہاں، جنت میں یا جہنم میں، اتنا ہی بولنا چاہ رہا ہوں.
باقی شاعر کا مراد کوئی نہیں سمجھ پاتا، ٹھیک ہے؟ وہ علامہ اقبال سب کہہ کے چلے گئے بیچارے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، باقی اللہ ہی بہتر جانے۔ چلیے، اور کسی کو اس میں کوئی دقت؟ کوئی ساتھی کچھ کہیں گے؟ چلیے آگے پڑھتے ہیں پھر۔ ہاں، اگلا شعر پڑھیے رونا، آپ پڑھیں۔ فردوس، آپ پڑھیں فردوس۔ من هذا البيت أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر هذا البيت للشاعر الأموي عمر بن أبي ربيعة. شاہ، آپ پڑھیں۔ أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر هذا البيت للشاعر الأموي عمر بن أبي ربيعة. اچھا، شاہ اور ایک اور جو فردوس آپ پڑھی تھے نا، اس میں عمر ابن کیوں پڑھنا ہے آپ لوگ؟ دونوں پرانے۔ شاہ پہلے آپ بتائیں۔ کیوں پیش کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ خبر بن رہی ہے سر۔ اچھا فتح ہوگا، جی جی بولیں، کون بول رہے ہیں؟ فتح ہوگا عمر ابن یہ شاعر کے بدل ہے، تھوڑا شاعر زور کے سے بولیں بدل ہے نجمل، عمر، اتنا آہستہ بول رہے ہیں آپ۔ بول رہا ہوں شاعر کے وہ بدل ہے، مبدل ہے عمر بدل مبدل کا۔ میں نا، تو عمر اب نہیں پڑھیں گے، ایسا کہہ رہے ہیں آپ ہیں؟ ہوں، ہاں، ٹھیک ہے، عمر ابن نہیں، را کے وہ فتح ہوگا کیونکہ غیر منصرف ہے۔ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں میں، عمر اب نہیں ابھی ربیعہ تھا۔ او ہاں ہاں، فردوس، آپ کو سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ آ گیا۔ کون کریں گے اس کا ترجمہ؟ بتائیے خود سے، جو بھی کر دیں آپ میں سے۔ کوئی ہاتھ اٹھائی، کوشش کیجیے۔ چلیے ایک اور آدمی عبارت پڑھ لے، اس کے بعد جو ابھی آئے ہیں جو لوگ، اس میں سے پڑھیے تو۔ راغب، پڑھیے تو یہ عبارت۔ لمن حاز البيت من آل نعيم أنت غاد فمبقر غادة غاد عام راعيه فمهاجر هذا البيت للشاعر الأموي عمرو ابن أبي ربيعة. راغب، آپ ہمارے ساتھ بہت پرانے ہیں نا، ہم سمپل سے کچھ باتیں بتاتے ہیں آپ کو کہ فاعل اور مفعول ہونے کی کیا پہچان ہے، زبر زیر دینے کے کچھ قاعدے ہیں۔ بتائیے تو، ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ فاعل بننے کے لیے کیا ضروری ہے، مفعول بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جب پڑھتے تب وہ خیال نہیں رکھتے، اسی لیے گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دوبارہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں آپ۔ ذرا آگے پڑھیں۔ لمن حاز البيت بیتو، چلیے۔ من على نعيم
أنت غاد فمبصر غادة غاد أما رايح فمهجر. هذا البيت للشاعر الأموية عمرو بن أبي رابية. ٹھیک ہے راغب بتائیں آپ نے امویہ زبر پڑھا اپنے آپ سے پوچھیے کہ زبر پڑھنے کے کیا قاعدے بتائے گئے آپ کو کیا ہونی چاہیے کہ زبر پڑھ سکتے ہیں آپ مفعول ہونا چاہیے. ٹھیک کوئی فعل ہے اس سے پہلے دیکھیے آپ مفعول ہونے کے لیے تو فعل ہونی چاہیے اس سے پہلے کہیں تک دکھ رہا ہے آپ کو دور دور تک جی نہیں. ٹھیک ہے دوسری بتائیے کوئی اور بات زبر پڑھنے کی تو ہیں؟ یہاں پہ کیا موصوف صفت ہے یہ للشاعر الأموية. ہاں بتائیں آپ اگر موصوف صفت ہوگا تو کیا پڑھیں گے آپ چلیے أموية پڑھیں گے. ہاں پڑھیے شاعر الأموية. راغب آپ بتائیں جو لام حرف جر ہے یہ کچھ کام نہیں کرے گا آج کیا جی کرے گا. کہ کرنے دیجیے اس کو کام للشاعر الأموية. دیکھیے کیا نا کام اس نے للشاعر الاموی اور پھر اسی کا بدل ہے عمر ابن ابی ربیعہ بالکل ٹھہر جتنا چبا چبا کے پڑھ سکتے ہیں اتنا چبا کے پڑھیے جیسے میں پڑھ رہا ہوں لمن هذا البيت امن آل نؤمن انت غاد فمبكر غداة غد ام رائح فمهجر هذا البيت للشاعر الاموي عمر بن ابی ربیعہ جتنا چبا کے پڑھ سکتے ہیں آپ ابھی ٹھیک ہے کوئی ترجمہ کریں کوشش تو کیجیے بھائی ہو جائے گا انشاءاللہ ترجمہ اگر نہیں ہوگا تو تھوڑا بہت ہوگا پھر آگے بڑھ جائیں گے کیجیے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا خود سے میرا آپ کوشش کیجیے سب پتہ نہیں شیئر کا نہیں ہو پائے گا امین آل نعام امین کا کیا میننگ لیں گے سر یہاں پہ سے کیا آل نعم سے تم غادن کیا تم آل نعام سے سر نہیں ہو پائے گا شاید غادن میں نہیں ہوگا نا کل جانے والا نا غدن تو ہی نا کل آئندہ کہتے ہیں اور مبکر کو نا بالکل صبح سویرے بالکل کیا غداتا تم غدن آل میں نے نعام پرسوں کل صبح سویرے جاؤ گے غداتن مبکر غدین غداتا غدن تو پرسوں صبح سویرے ایسا ہے شاید امرائحن راہ نے کوچ کر جانا چھوڑ دینا ایسا کچھ امرائحن کیا تم آل کے ساتھ کل یا پرسوں صبح سویرے کوچ کر جاؤ گے کوئی بات نہیں ہم لوگ کی بس کا نہیں ہے اور کوئی ہے آپ میں سے جو کر لیں میرے بس کا بھی نہیں ہے کچھ آپ بتائیے کے بس ہو جائے گا ارے ایسا وہ نا 14ویں پارے میں ایک آیت ہے اس میں کیا اللہ نے کہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ تو ایک تُرِيحُون کا معنی ہے شام میں آنا شاید حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا چلیے نہیں ہو پائے گا اگلا پڑھیے اختل اور یہ سب جو اشعار وغیرہ آ رہے ہیں نا بھائی لکھ لیجیے گا ٹھیک بہت اچھا موقع ہے آپ سب کے لیے جو نیٹ جاری تیاری کر رہے ہیں کم سے کم 2-3 منٹ تو آپ لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں کبھی آ گیا بائی چانس تو کام دے دے گا آپ سب کو بہت اچھا موقع ہے اس کتاب کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے اشعار سب بائی چانس سے کہا آ گیا تو کام بن جائے گا مشرف پڑھے تو جی سر ما اسم اختل الكامل
مشرف پورا اعراب لگائیے. ما اسم الاختل الکامل. کامل نہیں، کاملی، کاملو، کاملہ. ما اسم الاختل الکاملی. کاملی، ٹھیک. جی سر. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. علی قوسن. ٹھیک ہے مشرف، آپ نے پڑھا یہاں کاملی نا، یاد رکھیے گا آپ. انشاء پڑھیں تو آپ اسی کو. ما میوٹ کر لیں اسم مشرف. الأخطل الكامل اسمه الكامل أبو مالك غياث بن غوث. انشاء میں بہت پرانے ساتھی ہیں، اس کے بعد بھی آپ یہاں پر بتائیں تو کیوں زیر پڑھ رہے ہیں آپ. انشاء جی سر. بتائیے، ایسا پہلے بھی آیا ہے. بتائیے. پھر سے پڑھیے انشاء. ما اسم الأخطل الكامل کاملو بالکل کانفیڈنس سے پڑھ رہے ہیں آپ. اب کیوں پڑھ رہے ہیں کاملو، پیش کیوں دے رہے ہیں آپ. اور آپ میں سے کوئی چاہیں گے اس کو سمجھانا؟ ہاتھ یہ کیجیے ریس میں. کے ساتھ ہے نا، اس لیے پیش ہوگا سر. کیا کریں ما بولا؟ اسم کامل اختلی ایسے ہوگا سر. بہت اچھا سمجھایا رونا نے. میں پہلے بھی اس کو سمجھایا تھا کبھی کہ یہ اصل میں ہے مل اسم الکامل ہے اصل میں، اور اختل بعد میں ہے. تو یہ جو مل اسم الکامل جو اعراب آپ اسم پہ دیں گے وہی آپ کو کامل پہ دینا پڑے گا. مل اسم الکامل للاختلی. مشرف ہے آپ کو ابھی. جی سر. جی سر. سمجھ میں آیا آپ کو یہ؟ مشرف ہم نے آپ کو یہ سمجھایا کہ آپ یہاں پر الکاملو پڑھیں گے، الکاملی نہیں پڑھ سکتے، یہاں زیر نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے اسم کی اصل میں وہ ہے، صفت بن رہا ہے وہ. مل اسم الکاملو ہے، تو آپ نے اسم کو پیش پڑھا تھا، سمپل سے یہاں پر بھی آپ پیش پڑھیں گے. مل اسم الکامل للاختلی ہے اصل میں. شاید آپ بزی ہیں نا مشرف کسی چیز میں، بعد میں آپ پوچھ لیجیے گا. ٹھیک، چلیے اس سے کو کوئی اور پڑھیں، ترجمہ کیجیے تو کوئی. محمد رفیع آپ کیجیے ترجمہ اس کا. شاہ نارا آپ کریں تو اس کا ترجمہ. NH آپ کریں تو نجم الحق NH والے. جی سر. مال اسم الاختل الکامل، اختل کے پورا نام کیا ہے؟ اسمہ الکامل، اس کا پورا نام ہے ابو مالک غیاث بن غوث. ابو مالک غیاث بن غوث. پھر سے پڑھیں تو آپ اس کو. اسمہ الکامل ابو مالک اتنا پڑھیں عبارت پڑھیں. ما اسم الاختل الکامل. اچھا بتائیے آپ اختل کو کیوں پیش دے رہے ہیں؟ یہ دونوں سر موصوف صفات ہے نا، اختل اور کامل. اچھا نجم الحق ایک سیکنڈ آپ رکیں، میں نے اس کو کاٹ دیا. ٹھیک دیکھ رہے ہیں آپ. آپ پڑھیں تو عبارت جی. لگائیں تو آپ صرف اتنا سے پڑھیں. ما اسم الاختلی، کیا مانا ہوگا؟ اختل کا نام. اب زیر کیوں آ گیا؟ مضاف الیہ سر.
चलिए अब पढ़िए। मा इस्मुल अख्तलिल कामिली। ठीक है, अब कामिल पे जेर क्यों है? जी अख्तल मुजाफ इलैहि है, तो कामिल मुजाफ सिफात है सर इसका, इसलिए इसका अख्तल का कामिल सिफात है सर। अच्छा ये बताइए हमें आप, आपको अख्तल का कामिल सिफत बनाएंगे आप, तो अख्तल तो मौसूफ बना ही नहीं, पहली बात वो तो आपका इसमें बना था, वहां पर मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर मौसूफ। अख्तल तो मुजाफिले बन रहा था, आप तो कह रहे थे कि मुजाफिले है, इस पर जेर देंगे हम। आप तो ये जानते होंगे नजमुल हक कि मौसूफ सिफत का एराब एक होता है, इतना तो कह रहे थे जी आप। जब मैंने ये इतना से हटा दिया था तो आपने पढ़ा था अख्तली, इसका मतलब है कि आप उसको मुजाफिले बना दिए थे। जी जब उसको मुजाफिले बना दिए थे आप, तो उस पर तो जेर देना ही पड़ेगा आपको, कोई चारा नहीं आपके पास में, कुछ और दे दें आप उसको, ठीक है। लेकिन जो ये है, ये मौसूफ सिफत से क्या बोलते हैं, मुजाफ मुजाफिले से मिलकर पूरा मौसूफ है, ठीक। तो एराब जो होगा, अब इसम का एराब रह जाएगा, कामिल पर जो एराब आएगा वो इसम का आएगा, ना कि अख्तल का आएगा। यानी मा इस्मुल अख्तली अल कामिलु, और मैंने उतना अच्छे से बताया था आपको कि असल में ये अख्तल को काट दो यहाँ से, और अब पढ़ कर देखो तो हो जाएगा। मल इस्मुल कामिलु है, वो पूरा नाम क्या है, लिल अख्तली, अख्तल का। रूना भी बताई थी ये बात, समझ में आया आपको अभी? ये नजमुल हक, ये जी समझ में आया पूरा? जी बहुत अच्छा, दोबारा ख्याल रखिएगा। हाँ, इस पहले भी आ चुका है इस तरह का, ठीक। कभी भी आए तो देखिए कि अल कामिल पर एराब किसका डालेंगे आप, मुजाफिले का नहीं डालें, ठीक है। मुजाफ का डालिए, ज्यादा एतबार उसका है। मुजाफ मुजाफिले में जो काबिल ज्यादा है वो मुजाफ है, न कि मुजाफिले। और इसमें कोई कुछ कहेंगे? सर इसमें तो मुजाफ और कामिल तो मुजाफ इलैहि होता है ना सर? हाँ, मुजाफ मुजाफिले से मिलकर मौसूफ, अल कामिल सिफत। सर इस्मुल इसमें जो है कामिल ना, जो है कहाँ गया जी मुशर्रफ। सर, ये जो है इसम का सिफत है सर, ये जो मुजाफ है, मुजाफ की सिफत अल कामिल, और जो अख्तर ये मुजाफ। हाँ बिल्कुल सही। तो इसमें जो है ना, मुजाफ मुजाफ इलैहि, जो इलैहि की सिफत, मुजाफ की सिफत, तो इसमें जो है ये नकरा है, लेकिन ये जब इजाफत होता है तो वो मारिफा हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल नकरा है, सही। लेकिन ये मुजाफ होने की वजह से इसम मारिफा हो गया, और इसम जो मौसूफ है उसकी सिफत अल कामिल जो अलिफ लाम आया है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जी ऐसा ही होता है। मुजाफ के अंदर ये सलाहियत है कि अगर वो मुजाफ हो इसम की तरफ, जैसे कि देखिए इसम है, नकिरा है, लेकिन ये मुजाफ किसकी तरफ हुआ, अलिफ लाम अल अख्तल की तरफ हुआ है, तो उसके अंदर से मारिफा की ताकत को अपने अंदर भी छीन लेता है ये, ठीक है। ये सलाहियत है इसके अंदर। वैसे आप मारिफा की किस्में पढ़ेंगे तो एक किस्म ये भी है कि इनमें से किसी एक की तरफ मुजाफ होने, ऊपर जो अलम, अलम के बाद वो जिक्र करते हैं अलिफ लाम का होना, या क्या बोलते हैं वो जिक्र करते हैं मौसूल, इसमें इशारा, सब जिक्र इसमें करते लिखा हैं है ना ना, जब इसमें नकरा मौसूल। किसी इजाफत की तरफ हो। हाँ वही, बहुत अच्छा। और किन्हीं को कोई बात? मतलब इस्मुल कामिल ये सर मौसूफ सिफत सर, हाँ बिल्कुल। मौसूफ सिफत के बाद सिफत और अख्तल मौसूफ। नहीं मुशर्रफ, देखिए आप इतना सा तो अगर मैं काट देता हूँ तो अब आप इसको पढ़ते हैं मा इस्मुल अख्तली, पढ़ते ना, अख्तल का नाम क्या है, ठीक। जी जी तो ये इसमें मुजाफ है, अख्तर मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले से मिलकर मौसूफ हो जाता है ये, अल कामिल अब उसकी सिफत बन जाती जी। है। इतना सा सिंपल, सिंपल यहाँ पर भी यही है, इसमुहुल कामिलु। अब देखिए हो तो मुजाफिले है, लेकिन जो कामिल जी सिफत है वो हु का नहीं है, इसम का सिफत है वो, यानी उसका पूरा नाम अल इस्मुल कामिलु लहू, उसका पूरा नाम। ठीक है सर। ठीक है, अगला पढ़े नए साथी, मोहम्मद रफ़ी आप पढ़ेंगे।
راغب آپ پڑھیں. پرنسس آپ پڑھیں. جی بعد میں پڑھتا ہوں. ٹھیک. پرنسس پڑھیں آپ. كان لسان التغلبية وأديب النصرانية وشاعر الأموية وأحد شعراء النكائز من هو أحد شعراء البلاط الأموي الأخطل. پرنسس آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کانا کے بارے میں نے کہیں بتایا تھا کہ وہ کانا فعل ناقص ہے لیکن اس کا عمل فعل کی طرح ہوتا ہے، اس کو فاعل مفعول چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ اسم خبر کی شکل میں چاہیے ہوتا ہے. کچھ یاد ہے آپ کو اس طرح کا؟ Yes sir. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اتنا یاد ہے تو آپ بتائیے کہ لسان التغلیبیہ کے اندر فاعل بننے کی صلاحیت ہے؟ No sir. كان لسان التغلبية ان کو نصب آئے گی سب کو. Sorry sir. شاہ آپ پڑھیں اسی کو. بشرا آپ پڑھیں. رونا جی بشرا. كان لسان التغلبية وأديب النصرانية وشاعر الأموية وأحد شعراء النقائز من هو أحد شعراء البلاط الأموي الأخطل. اگر پڑھنا چاہیں گے ترجمہ کیجیے. کوئی میرا ترجمہ کیجیے. کانا لسان التغلبیتی کہ وہ تغلبیوں کی زبان تھے، و ادیب النصرانیتی اور نصرانیوں کے ادیب، و شاعر الامویتی اور امویوں کے شاعر، و احد الشعراء النقائزی اور نقائز شعراء میں سے ایک تھے. من وہ کون ہے؟ ہوا احد شعراء البلاط الاموی الاخطل وہ بلاط اموی کے جو بلاط شعراء ہیں ان میں سے ایک ہیں اختل. بہت اچھا. اس میں سے بلاد کس کو کہتے ہیں بتائیے تو کوئی. سر وہ درباری شاعر بولیں گے جو ٹھیک. جو کسی کی مدح کر کے وہ ان سے مطلب انعام و اکرام حاصل کرتے تھے، انہی کے درباری شاعر خاص شاعر بن جاتے تھے. جی. اور اس میں کسی کو کوئی بات کہیں کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ ایم ڈی شریف سر یہ لاسٹ لائن کا عرب جی راغب. غلط تو مانا کیا؟ درباری شاعر. اچھا اچھا. سر کچھ کہہ رہے تھے مجھے. آپ کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ میں تھا سر. سر اختل یہاں پر اختال پر کیا پڑھیں گے سر؟ ہاں بتائیے. آپ ہی کوشش کیجیے. آپ تو پرانے ساتھی نا ہمارے. فائل فاعل سر وہ یہ کانا کے بعد جو آیا اسی کے بارے میں ہے نا سارا. اختل تو یہاں پہ تذکرہ ہے نا، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا. نجم اللہ آپ کوشش کیجیے پڑھنے کا. ہوا احدو کیا پڑھیں گے آپ؟ جی سر وہ احد شعراء البلاط الاموی. اس کے بعد سر اختل میں کیا پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مطلب اس تو کو وہی کیا تو بناؤں؟ کرنا نا. کیا بنائیں گے آپ بتائیے. بلاط اور ایک تو اموی ان صورت دونوں آپ کے کو. پاس زیر پڑھ دیں آپ بلاط اموی کو دیکھ کر کے. ٹھیک ہے. ایک تو صورت یہ آپ کے پاس سر یہ کیا کہتے ہیں؟ اختلو ہے، اختلو یہ ہے سر، اختلو ہے مبتدا ہے یہ. سر ہاں سر ہوا کے خبر ساتھ مقدم. اختلو جو ہے مبتدا ہے اور ہوا احد اس کے مقدم ہے، اور شعراء البلاط الاموی یہاں پر جو اضافت ہے شعراء البلاط کہہ سکتے ہیں لیکن جو ہے الاختل هو احد شاعر ہے. کس کی ہے؟ لشعراء البلاط الاموی. اس
طرح سے سینٹینسز. ٹھیک ہے شریف، میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ اصل میں اختلو پہ آپ یا تو پیش پڑھو گے یا زبر پڑھو گے یا زیر پڑھو گے. زبر پڑھنے کے چانس ہے نہیں آپ کے پاس نجم الحق، کیونکہ فعل فاعل چاہیے اس کے لیے آپ کو، یا پھر یہ کہ آپ کو انان وغیرہ کچھ چاہیے. زیر پڑھنا آپ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بلاتے اموی کو دیکھ کر آپ زیر پڑھ دیں، شعراء بلاتے اموی ہے نا، لیکن بلاتے اموی سے شعراء میں سے ایک اختل ہے، نہ کہ یہ بدل مبدل کا اعراب نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اگر وہ کہتے شاعر اموی تو ہو سکتا تھا. تو آپ کو یہاں سمپل سا پیش پڑھنا ہے اور وہ مبتدا بنانا آپ کو، یعنی اختل جو ہے وہ بلاتے اموی کے شعراء میں سے ایک آدمی ہے. پھر یہ ترکیب آج تک مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ اصل میں ہوا مبتدا بنا دیتے ہیں ہم لوگ، اختل کو ہی مبتدا بنائیں گے. تو یہ احد الشعراء بلاتے الاموی اکیلے خبر ہے ایک ہی، مبتدا دو دو ہیں، ایسا ہے کیا؟ یہ کئی دن سے اس طرح کی عبارت آ رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں انشاءاللہ اس کو. بہرحال لیکن اختلو پڑھیں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ٹھیک، باقی جو تھوڑا سا مسئلہ دوسرا ہے. اوکے سر. اگلا پڑھیں اچھا، اور آگے. اختلو پڑھوں گا. ہاں اختلو ہی پڑھیں گے آپ. پڑھیں اگلا فردوس. من قال وفي من قال ذهبت قريش بالمكارم والعلاء واللوم تحت عمائم الأنصار قالوه الأختل في هجاء الأنصار. اچھا فردوس، آپ تو جی پرانے ہیں نا، کیا مطلب ہے جی قالوہ کا؟ اس نے کہا. اچھا فردوس، آپ کو یہ پتا ہے ماضی کے بارے میں کیا قاعدہ؟ ماضی ہمیشہ مبنی پر مبنی پر فتح. بالکل. جی آپ کبھی قالو نہیں کہہ سکتے اس کو، ٹھیک، قالہو کہیں گے اس کو. اچھا قالہ. جی قالہ. قرآن میں ایک آیت ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. میں نے کیا کیا فجر کی نماز میں کبھی اس کو پڑھ دیا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ وَالْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ. ایک مولانا صاحب تھے، بعد میں انہوں نے کہا فعل ماضی ہمیشہ مبنی پر فتح ہوتا ہے. انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے. تو رکیں گے تو کہ رکیں گے نہیں، پھر بھی اچھا یہی ہے کہ پڑھو وَأَخَّرَ، ویسے خیال نہیں قالہ ہوا اصل میں. ٹھیک ہے محمد رفیع، آپ بہت پرانے ساتھی ہیں، پڑھتے کیا ہے نہیں؟ سفر میں کیا آپ میسج کیجیے تو ہمیں. انشاء پڑھیے آپ. جی سر. من قال وفي من قال ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللوم تحت عمائم الأنصار. اولا کیا ہے فردوسی؟ شاید انشاء کیا یہ الا اولا کیا ہے؟ علا کیا حال ہے یہ؟ پتہ آپ نے وہ شعر پڑھا ہے علامہ سعدی کا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ جی حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تو یہ علا ہے اصل میں. جی سر. یہ راغب میوٹ کر لیں یا کچھ کہنا چاہیں کہیے. شاہ پڑھیں آپ. من قال وفي من قال ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللؤم تحت عمائم الأنصار. ترجمہ کی دو شاہ بہت آسان ہے. شاید نہ بلغ العلا والا بھی شعر ہی ہے نجم الحق. وہ تو ترجمہ کی نماز پڑھے جاتے ہیں نا، وہ سے پڑھے جاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں راغب؟ نماز کے پہلے تو پڑھتے ہیں نا، جو حنفی مذہب کے لوگ ہیں وہ تو پڑھتے ہیں نا.
क्या पढ़ते हैं? ये जो शेर बोला ना आपने, बलगल उला भी कमाल ही। ये तो शेर करके पढ़ता है। क्या कहने रागे? ये बलगल सर उला भी कमाल ही। मजहब में ये अजान के बाद मस्जिद में पढ़ा जाता है 10 मिनट के बाद, तो वो शेर पढ़ा जाता है ऐसा बोल रहे हैं सर। हालांकि पढ़ा नहीं जाता है तो हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे नहीं पढ़ा जाता नजमुल हक। जी हम तो सुनकर लगता है कि कुरान हदीस का कोई आयत या पूरा होगा, इसलिए पढ़ता है सब। अच्छा अच्छा, हम लोग क्या नहीं पढ़ा जाता है। हम मोहम्मद रफी पढ़े आप? मैं तो कह रहा था आपसे पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला सिर्फ सलाम करने के लिए आए थे मोहम्मद रफी आप? पढ़िए यार। मन क़ाल वफ़ी मन क़ाल ज़हबत कुरैशुन बिल मकारिम वल औलाई वल्लौम तख्त अमाइमिल अंसारी। मोहम्मद रफी आप पुराने ना, ये बताया गया होगा आपको, नहीं तो लिख लीजिए फौका तहता, ये हमेशा मबनी और फतही होकर आते हैं, बहुत कम कभी कुछ हो जाए। ये तर्जमा कीजिए, कोई कौन करेंगे तर्जमा? खुद से कीजिए तो तर्जमा आसान है बिल्कुल। सर मैं कर दूं क्या? किसके कीजिए बारे शरीफ। में कहा? हाँ ठीक है रफी, कीजिए, आप ही कीजिए रफी। कि कुरैश जो है वो उनकी मतलब इज्जत के साथ ओला मैंने बुलंदियों, वल्लौम क्या होता है सर? ये वल्लौम ये लूम है शायद, ये मतलब कमीने। लईम के जमा लूम है, क्या है? लिआम और लूम दोनों बदनामी, आता हो। बदनामी गंदगी। मतलब कुरैश की गंद जो इज्जत है और बुलंदी जो है वो अंसार के कोई बात नहीं मोहम्मद अमाइन। रफी, कोई बात नहीं। जी शरीफ कीजिए आप। चले गए? शरीफ कीजिए। चलिए कोई और कीजिए। मैं करूं? हाँ कीजिए। ज़हबत कुरैशिन बिल मकारिमी वल औला, जो सारी इज्जत और बुलंदी वो कुरैश के हिस्से में आ गई है। इमिल जी अंसारी, और जो जिल्लत है वो इसके अंसार के हिस्से में आ गई। अंसार की अमाइम पगड़ी को बोलते हैं ना, जो जिल्लत है वो अंसार की काबी पगड़ियों के के नीचे नीचे। खराबी आप पगड़ियों के नीचे जी। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। सबको समझ में आया तर्जुमा ये? क्लियर? कोई बात इसमें दिक्कत? ज़हाबत कुरैश बिल मकारिम वल उला, बहुत अच्छा तर्जुमा किया उन्होंने। मकारिम और बुलंदी जितनी भी हैं सब कुरैश के हिस्सों में। बाकी आप ज़हाबा का माना अगर लफ्ज़ी करना चाहें तो कहेंगे ज़हाबत कुरैशुन बी, कुरैश लेकर चले गए क्या? मकारिम और उला को, यानी अच्छाइयाँ और बुलंदियाँ सब कुरैश लेकर चले गए। वल्लूम तहत अमाइल अंसारी, ज़िल्लत जो है वो कहाँ है? अंसार के पगड़ियों के नीचे, यानी कि उसमें उनके हिस्से में आई है। बहुत अच्छा। कुरैश सर इनका जो सलीस तर्जुमा होता है वो नहीं हो सकता? कीजिए, होगा क्या नहीं? लफ्जी तर्जुमे में थोड़ा फंसता हूँ। नहीं, लेकिन लफ्जी तर्जुमा अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मसला तो कुछ और है ना। फिर मसले का कोई मसला ही नहीं। आप लफ्जी कर लेते हैं तो आप तो सलीस वैसे ही कर लेंगे। अब देखिए लफ्जी ज़हाबा तर्जुमा बी तो के हो साथ जाता है। लाना था। अच्छा कीजिए तो जरा आप।
چلیے آپ کو دوسرا شعر دیں گے ہم، آپ اس کو رہنے دیجیے ٹھیک. ابھی آ رہا ہے بہت سارے اشعار، کوئی اور آپ کو دیں گے ہم انشاءاللہ کرنے کے لیے. چلیے یہاں تک ہو گیا. یہ انصار کی ہجوم میں اختل نے کہا تھا، بہت مشہور شعر ہے. اس کے بعد ان کو حضرت معاویہ، انصار آئے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اس کے بعد کہا تھا کہ اس کو سزا دیجیے، تو حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ اس کا زبان کاٹ لو. لیکن بعد میں پھر وہ جو یزید ہیں وہ سامنے آ گئے تو معاملہ چار ہو گیا پھر وہ. چلیے اگلا پڑھیے. ہم پڑھیں گے نجم اللہ کا، آپ پڑھیں. پرنسس آپ پڑھیں. کوئی نہیں پڑھے گا کیا؟ رونا آج تو اسکول کچھ نہیں ہے آپ کو. لماذا لقب لماذا لقب غياث بن غوث بأخطل لأنه كان جريئا على الناس سفيه اللسان فلقب به وكذلك كان له لقب في صغره هو دوبل. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہے یہاں پر سفیہ اللسان اور یہاں پڑھا لقبہ. ٹھیک ہے پرنسس، ہم آپ سے بعد میں پوچھ لیں گے. جی رونا پڑھیں آپ. لماذا لقب غياث ابن غوث بأخطل لأنه كان جريئا على الناس سفيه اللسان فلقب بأخطل وكذلك كان له لقب في صغيره وهو دوبل. رونا آپ تو اچھا پڑھتے ہیں. وَكَذَلِكَ كَانَ، اب ہم لوگ جس طرح پڑھتے ہیں ویسے پڑھنے کو اس کے لیے دیکھیں ہم کیسے پڑھتے ہیں. لِمَاذَا لُقِّبَ غِيَاثُ بْنُ غَوْثٍ بِالْأَخْطَلِ لِأَنَّهُ كَانَ جَرِيئًا عَلَى النَّاسِ سَفِيهَ اللِّسَانِ فَلُقِّبَ بِالْأَخْطَلِ وَكَذَلِكَ كَانَ لَهُ لَقَبٌ فِي صِغَرِهِ هُوَ دوبل. دوبلو کہہ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے لقبہ اس کو نہیں پڑھیں گے آپ، ہے نا. کانا کا اصل میں یہ کانا لقب لہو، کانا کا اس میں بن رہا ہے وہ لقب، اور لہو وہ پورا ملا کر کے خبر ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا وہ. کیونکہ جو حرف جر کے ساتھ جو چیزیں شروع ہوتی ہیں اس کے اندر خبر اس میں بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، صرف خبر ہی بن سکتے ہیں وہ. تو لقب جو ہے وہ اس میں بن جائے گا اور یہ سب ملا کر خبر بن جائیں گے اس کا. پرنسس آپ نے اس کو صفیح پڑھ دیا تھا نا، اس کو اس پر عطف کیجیے. جریان علی النساء علی الناس صفیح اللسان فلقب بالاخطل. یہ کو ترجمہ کیجیے. کون کریں گے؟ کیجیے. لماذا لقب غیاث بن غوث بأخطل، کہ غیاث بن غوث کو اختل کے لقب سے کیوں ملقب کیا گیا. لأنہ، اس لیے، کانا جریئا علی الناس. سر جریئا کا کیا غیبت لیں گے یا جری میں نے جری نہیں کہتے، بہت زیادہ جری ہو گئے ہو تم تو، مطلب کسی کی نہیں اس سنتے لیے ہو، اپنے چلاتے ہو بس. وہ تیز لوگوں تیز پر کے معنی. تیز کے معنی میں. اس لیے کہ وہ جری تھے لوگوں پر، صفیح اللسانی، لینگویج کے مطلب صفی ایسے بیوقوف کو بولتے ہیں سر، تو بےہودہ زبان جس کو بولیں گے، بےہودہ ہاں بےہودہ زبان کہتے ہیں یا فوہل زبان کہتے ہیں. فلقب بالاخطل، اسی لیے اس کو اختل کے لقب سے ملقب کیا گیا. وکذالک، اور اسی طرح، کان لہ لقب فی صغرہ، اسی طرح بچپن میں ان کا لقب تھا ہوا دوبل، وہ دوبل تھا جو بچپن میں ان کو لقب دیا گیا. بہت اچھا. آج سنڈے ہے، آپ لوگ کی چھٹی کا دن ہے. چلیے پھر چھٹی منائیں آپ سب. کیا کہتے ہیں اس کو، میرا نا صبح والا ٹائم خالی ہو گیا ہے، ٹھیک، جو 1 گھنٹہ کیا بولتے ہیں وہ 6 سے 7 تک. تو
میں دیکھتا ہوں آپ میں سے جن کا فرسٹ پیپر کمزور ہے نا تھوڑا تھوڑا، مطلب کہ میرے جتنا مجھے زیادہ نہیں آتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ جس طرح یہاں کرتا ہوں نا سمجھانے کی کوشش، فیل فائل وغیرہ تھوڑا بہت، تو ویسے میں یس سر. کوشش کروں گا کہ وہاں پر ٹھیک. تو اس کے لیے میں ٹائم سوچا ہوں کہ صبح، اصل میں ہمیشہ نہیں کراؤں گا اس کو، میں اس لیے شروع کر رہا ابھی ہوں کہ کوئی اور ساتھی نہیں شروع کر رہا اس کو، اور میں نے بہت سے کہا کہ شروع کیجیے کہ کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، تو میں اس کو شروع کرنے جا رہا ہوں صرف اس لیے کہ آ جائیں وہ لوگ. تو دیکھتا ہوں مجھے جتنا آئے گا اس میں اتنا کرا دوں گا ٹھیک. یس سر. سر جی سر یہ صبح دو کتنے بجے؟ کیا کریں؟ دو بلو کیا ہے؟ دوبل یار اس کا کہتے ہیں یار الحمار الصغیر کو، اچھا کیا آپ پوچھ لی، چھوٹا گدھا کو کہتے ہیں دوبل. یہ سب لکھ لیجیے ٹھیک، بہت کام کا ہے. کیا کریں میرا؟ پیلی ماں کے آگے وہ بدتمیزی کرتے تھے اس لیے ان کو کہا تھا دوبل. ماں نے اس کا نام رکھا دوبل. سر ٹائمنگ صبح 6 بجے ہوگی. 6 سے 7. اوکے. کب نماز ہوتی ہے آپ لوگ کے یہاں؟ 5. ہاں اتنا ہو جاتی ہے، بس دیکھ لیجیے نا، سب کو ضرورت نہیں، جیسے کہ اس میں کیسے ہے وہ کیفیت تتحسن الاعراب میں سب کو تھوڑی ضرورت ہے تتحسن الاعراب کی، جن کو ضرورت ہے وہ لوگ آئیں گے. تو میں تھوڑا، مجھے بھی اتنا ہی آتا ہے فرسٹ، بہت آتا تھوڑی آتا ہے مجھے. میرے کل 62 نمبر آئے ہیں، یعنی 31 کوسچن صحیح ہوئے، بہت زیادہ مجھے بھی نہیں آتا. جو کشمیری سے آپ لوگ کی انگلش وغیرہ بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھا آتا ہے. وہاں کے وہ مصباح ہے اور ایک تجمل ہے، یہ لوگ ہائیسٹ نمبر لائے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل.